الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا عظیم احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری کائنات کی سب تعلیمات سے اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ، ارفع اور افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میری گفتگو کا موضوع اور محور بھی یہی چند نکات ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، ہم اللہ سے کیسے قریب ہو جائیں اور ہمارے معاشرے گناہوں سے اور برائیوں سے کیسے پاک اور صاف ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اگر ہم اس معاشرے کا اور اس سماج پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ گناہوں اور برائیوں کا آماج گاہ بن چکا ہے۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہو۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک انسان ہے اور اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں پھوڑا ہی پھوڑا ہے، پورا جسم زخم سے بھرا پڑا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر زخم نہیں ہو۔ وہ انسان اپنی اس بیماری سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر اپنی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر اس بیماری کو دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے، تو ڈاکٹر کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کا علاج کہاں سے شروع کیا جائے، جسم کے کس حصے کا پہلے علاج کیا جائے، سر سے پہلے علاج کیا جائے یا پھر پیر کا پہلے علاج کیا جائے، یا جسم کا کون سا حصہ ایسا ہے جس کا پہلے علاج کیا جائے۔ آج ہم بھی اسی طرح
اگر اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ تو اس کا علاج ہم کیسے کریں اور اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، سود خوری، زناکاری، شراب نوشی اور دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ مسجد کی زمینوں کو بھی ناجائز طریقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہندوستان کے اور ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ چلے گا۔ آج دوسروں پر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت پر سوال اٹھ رہے ہیں، اللہ کے اوپر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا، جب اللہ نے ساری کائنات کو بنایا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس چیز پر بھی آج سوال ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اعراض کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لوگ انحراف کر رہے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہوں پر گناہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، خوف خدا ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، اللہ کا جو ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ بالکل بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، حق بات ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی حق بات کہنے والا ہوتا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الغرض کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہو، نہیں پایا جاتا ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہمارے اندر نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہم بالکل بے خوف و خطر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح زندگی جی رہے ہیں جیسے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر بھی جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور جب جائیں گے تو پتہ ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہمیں اس بارے میں ذرا غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنی چاہیے، ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ کل جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا کو چھوڑ کر جب ہم جائیں گے تو قبر سے لے کر حشر تک ہمارے ساتھ کیا بیتے گا، ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا، وہاں پر ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، وہاں پر کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ تو آئیے، قرآن کریم ہمیں دعوت فکر دے کر یہ کہتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یوں ہی فضول اور بیکار پیدا کر دیا ہے؟ کیا تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے محترم دوستو اور بھائیوں، ہماری یہ سوچ، ہماری یہ سمجھ بالکل غلط ہے۔ ایک نہ ایک دن آئے گا، ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور جب یہاں سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، یا تو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے یا ہمارے برے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارا اعمال اچھا ہے، دنیا میں ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، اللہ کے بندوں کے حق کی ادائیگی کی ہے، تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھے اس میں رہیں گے۔ اگر ہمارے
आमाल बुरे हुए, खुदा न खास्ता अगर हम अल्लाह के अहकाम को ठुकरा कर ज़िंदगी गुजारा होगा तो फिर हमारे साथ कब्र से लेकर हश्र तक का जो वक्त होगा बहुत बुरा गुजरेगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बामकसद पैदा किया है, बेमकसद पैदा नहीं किया है। बामाना अल्लाह ने पैदा किया, हमें बेमाना पैदा नहीं किया है। दुनिया में भेजने का कोई मकसद तो है जिसके तहत अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। वो दो मकसद क्या हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो मकसद हुकूकुल्लाह की अदायगी और हुकूकुल इबाद की अदायगी है। हुकूकुल्लाह की अदायगी में इबादात आ गए और हुकूकुल इबाद की अदायगी में मामलात और मुआशरत आ गए। अगर हम सिर्फ अल्लाह के हक़ की अदायगी कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह की अदायगी कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ बंदों के हक़ को जो है ज़ाय कर रहे हैं, उसकी हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों फिर भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अगर हम सिर्फ हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो देते हैं, अल्लाह के जो बंदे हैं उसके हक़ की अदायगी कर रहे हैं और अल्लाह के हक़ को पसे पुश्त डाले हुए हैं, अल्लाह के हुकूक की नाफरमानी कर रहे हैं, तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब तक दोनों चीज़ को लेकर हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, जब तक हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को अदा करते हुए जो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक हम ना तो दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में हम कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ तुम्हें अता करें, जो हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें, तुम उसको ले लो। मतलब ये है उस पर अमल पैरा हो जाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना करें उन चीज़ों से बाज आ जाओ, उन चीज़ों का करने को छोड़ दो। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में जो है इख्तिलाफ पैदा ना करो, तफरकाबाजी मत करो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। हम और आप अपने शब व रोज़ जो ज़िंदगी गुज़र रही है उस पर नज़र डालें कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेमाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं या बामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेमकसद जी रहे हैं या बामकसद जी रहे हैं। अल्लाह ने जिस मकसद के तहत हमें दुनिया में भेजा है उस मकसद के तहत हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है या हमारी ज़िंदगी मनचाही ज़िंदगी गुज़र रही है। हमें सोचना पड़ेगा, फ़िक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जो लम्हा है, आने वाला जो पल है वो हमारे लिए या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर हम अल्लाह के अहकाम पर चलेंगे तो वो वक्त अच्छा होगा। अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की, नबी की सुन्नतों से एराज़ करके ज़िंदगी गुजारा तो वो हमारे लिए जो है बहुत बुरा वक्त होगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीन में 25% जो है ये इबादत है और 75% मामलात हैं। मामलात क्या हैं? बंदों के साथ हमारे हुकूक क्या हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हक़ को चाहे तो वो माफ़ कर दें, लेकिन जो बंदे का हुकूक हैं कल अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे कि तुमने अपने पड़ोसी का क्या हक़ अदा किया, अपने वालिदैन का क्या हक़ अदा किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो बंदे का हक़ है अल्लाह तबारक व तआला बंदे को वहाँ पर इख्तियार देंगे कि अब तुम या तो उसे माफ़ कर दो या तुम अपना बदला ले लो। अगर हमारे पास नेकियां होंगी तो उस बंदे को हुक्म होगा कि उसकी सारी नेकियां तुम ले लो, और जब नेकी लेकर भी जो है नेकी ख़त्म हो जाएगी उसकी, तो इसके जो गुनाह होंगे उसके ऊपर लाद दिया जाएगा, वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप देखें कि हम जो है हुकूकुल इबाद के अंदर कितनी जो है लापरवाही कर रहे हैं। माँ बाप के साथ माँ बाप की जो हम जो है नाफरमानी कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं है, गीबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, माले
حرام کھا رہے ہیں، سود خوری ہمارے اندر جو ہے بالکل جو ہے عام ہو چکا ہے۔ آج ہم نے رشوت خوری کو جو ہے چائے پانی کا نام دے دیا ہے، چغل خوری کا نام ہم نے جو ہے گپ شپ کا نام دے دیا ہے، جہاں چند آدمی مل کر بیٹھے کہ بس آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ میرے بھائی اور دوستو، کتنی وعید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آج ہم غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بخاری شریف جلد اول اٹھا کر دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، بخاری جلد اول کے اندر جو ہے باب کیف کان بدأ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کریم کی 5 آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میرے اوپر بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، آپ کو تسلی دیتی ہیں اور یہ بات کہتی ہیں ہرگز نہیں، واللہ لا یخزئک ابدا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو ضائع کرے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں آپ کی زندگی سے واقف ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، میں آپ کے شب و روز سے واقف ہوں، میں 15 سال میری زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے، میں نے آپ کے لیل و نہار کو دیکھا ہے، شب و روز کو دیکھا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھا ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بوجھدار کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ جو مہمان کی بے اکرامی کرنے والے نہیں ہیں، آپ مہمان کی اکرام اور عزت کرنے والے ہیں۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ اس کے لیے کماتے ہیں، اس کو کما کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ جو ہے جو حق کے ساتھ ہیں ان کا جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کو پیش کر رہی ہیں کہ آپ کا بندوں کے ساتھ کیا حق ہے، اس چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ نماز کے بارے میں نہیں بتا رہی ہیں، روزے کے بارے میں نہیں بتا رہی ہیں، حج کے بارے میں نہیں بتا رہی ہیں، بلکہ بندے کے حقوق کے بارے میں بتا رہی ہیں، 5 حقوق کو بتا رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں، ذرا ٹٹولیں، دائرہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے، ماحول کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ آج بھائی کا حق جو ہے ہڑپنے کی کوشش میں ہے، دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے، مال حرام کھانے کے لیے جو ہے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بامقصد زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔